محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک سکول میں چپڑاسی کی نوکری کرتا تھا۔ پڑھے لکھے لوگوں کی طرف دیکھ کر دل میں حسرت سی اٹھتی تھی۔ وہیں سے بچوں کی کتابیں لے کر میں بھی امتحان دینے لگا۔ اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے میں نے 9ویں جماعت کا امتحان بھی دے دیا۔ ایک روز جیسے ہی سکول پہنچا تو حیران رہ گیا۔ سکول کے پرنسپل اور سارا سٹاف پھولوں کے ہار لیے دروازے پر کھڑے تھے۔ میری آنکھوں میں یہ سب دیکھ کر آنسو آ گئے، کیونکہ آفتاب حسین، جلدی سے ہسپتال آؤ، تمہارے والد کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ میں جو ابھی پیپر دے کر سکول سے نکلا تھا، میرے بچپن کا دوست ریاض دوڑا چلا آیا۔ وہ زور زور سے کہتے ہوئے چلا رہا تھا۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ جب الفاظ پر غور کیا تو میں نے بیگ اٹھایا اور ریاض کے ساتھ بھاگنے لگا۔ ہم دونوں ہانپتے ہوئے پھولی سانسوں کے ساتھ 15 منٹ کے بعد ہسپتال تھے، جہاں ابا بیڈ پر بے سدھ لیٹے ہوئے تھے اور ڈاکٹرز کافی پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ میں ان کے قریب گیا اور پوچھا کہ میرے والد صاحب کو کیا ہوا ہے، تو وہ کہنے لگے، کیا تمہارے خاندان میں کسی کو مرگی کے دورے پڑتے تھے؟ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے زور زور سے سر ہلایا تو وہ ڈاکٹر کہنے لگا، آپ کے والد کو مرگی کا دورہ پڑا ہے۔ زیادہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، مگر پھر بھی ان کو تھوڑا بہت احتیاط تو کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو کچھ احتیاط اور دوائیاں بتا دیتا ہوں، اگلی بار آپ ان کو فالو کریں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا۔ میں پریشان صورت لیے ابا کی طرف چلا آیا۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی، جبکہ ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ابا جان کے سر پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ وہ مسکرا رہے تھے اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ گھر چلتے ہیں، تمہاری اماں ہمارا انتظار کر رہی ہو۔ ابا اٹھنے لگے تو میں نے فوراً روک دیا اور کہا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 1-2 دن کے لیے یہیں ٹھہرنا پڑے گا۔ وہ آپ کی طبیعت کے بارے میں تفصیل سے معائنہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے یہ کہنے پر ابا مسکراتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا، میرے ہاتھ بہت بڑی مزدوری لگی ہے۔ آج بھی وہاں تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی تو مالک مجھے 500 دے گا۔ اگر میں روزانہ وہاں جاؤں گا تو وہ مجھے ہر دن کا 1000 دے گا۔ ہمارے دن پھر جائیں گے۔ یہاں پڑا رہا تو خواہ مخواہ یہ لوگ بل کی ایک لمبی لسٹ ہمارے ہاتھ میں تھما دیں گے، اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، یہ تو ہمارے خاندانی بیماری ہے۔ میں اس چیز کا عادی ہوں، تمہیں آج پتہ چل رہا ہے۔ یہ کہہ کر ابا جان اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے ان کو جلدی سے چپل پیش کی۔ وہ پہنتے ہوئے میرے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ ڈاکٹر سے ہم نے اجازت لے لی تھی۔ گھر آئے تو اماں بھی اچھی خاصی پریشان ہو رہی تھی۔ ابا کو دوسرے کمرے میں لٹا کر آرام کا کہنے کے بعد میں گھر سے نکل گیا تھا، کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب ابا کو آرام کرنا چاہیے، کام کے لیے میں جایا کروں گا۔ حال ہی میں مجھے ہمارے اسکول کے گارڈ نے بتایا تھا کہ ایک چوکیدار کی اسامی خالی ہے، تم کہو تو میں بات کروں۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ جا کر گارڈ سے دوبارہ بات کروں، اس لیے گھر سے نکلا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہاں جا کر مجھے اتنی جلدی مثبت جواب مل جائے گا۔ اماں، اس کے سوا میرے پاس اور کوئی بھی چارہ نہیں ہے۔ ابا کب تک ہماری ضروریات پوری کرنے کی خاطر اپنی بیماری کو نظر انداز کرتے رہیں گے؟ ایسا رہا تو ہم انہیں کھو دیں گے۔ بہتر ہے کہ میں یہ نوکری کر لوں۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کے تعلیم کو خار آباد کہنے کی نوید سنا دی، جو کہ میری ماں کو نہایت ہی ناگوار گزری تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں اپنی اماں کی جانب دیکھ نہیں سکا کہ کچھ لوگوں کی مائیں ان کی طاقت ہوتی ہیں، جبکہ میری ماں میری کمزوری تھی، کیونکہ میں اس سے بے حد محبت کرتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ ہر طرح سے اس کا خیال رکھ سکوں۔ اس نے میرے لیے بہت کچھ سہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اب جب ان کو ان کی اچھائیوں کا صلہ ملنا ہے،
میں ان کو بے آسرا چھوڑ دوں؟ میرے والد محترم مرگی کے مریض تھے، اکثر و بیشتر انہیں مرگی کے دورے پڑا کرتے تھے، کام پر بھی وہ جاتے، کبھی دورہ پڑتا تو ارد گرد کے لوگوں کو پریشانی تو اٹھانی پڑ جاتی، وہ خود بھی ایسے شرمندہ ہوتا جاتے جیسے اس سب میں ان کا قصور ہو، جبکہ یہ سب تو قدرتی تھا اور یہ بیماری انہیں وراثت میں ملی تھی۔ اماں مجھ سے ناراض ہو گئی کیونکہ وہ دونوں مجھے پڑھا لکھا کر ایک بڑے عہدے پر دیکھنا چاہتے تھے اور میں تعلیم چھوڑنے کی بات کر رہا تھا۔ اماں روتی رہیں اور ابا نے تو مجھ سے منہ ہی پھیر لیا، وہ مجھ سے بات تک نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں کافی دیر تک انہیں سمجھاتا رہا، جب وہ دونوں نفی میں سر ہلاتے رہے تو میں نے بھی ٹھان لی کہ جو سوچا ہے وہی کروں گا۔ میں اماں ابا کو مزید تکلیف میں نہیں دے سکتا۔ اماں کمر کے درد کے باوجود سارا دن کپڑے سلائی کرتی اور ابا مرگی کے دورے پڑنے کے باوجود کام پر نکل جایا کرتے تھے۔ انہیں بچپن ہی سے دمے کی بیماری تھی، مگر پھر بھی وہ ایسے کام کرتے تھے جن سے ان کی حالت مزید خراب ہو جائے۔ میں ان کو مزید ایسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں کیسے ایسے والدین کے سامنے خود غرض بن جاتا جنہوں نے ساری زندگی مجھ پر لگا دی تھی۔ اگلے دن میرا ایک چھوٹا سا انٹرویو تھا۔ میں سکول چلا گیا تو پرنسپل صاحب گرم جوشی سے ملے اور تعلیم چھوڑنے کی وجہ پوچھی تو میں نے سر جھکا لیا۔ وہ سمجھ گئے کہ میں انہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا، تو مسکراتے ہوئے کہنے لگے، ٹھیک ہے تو پھر کل سے بطور چپڑاسی تم آ جانا اور باقی جو معاملات ہوں گے وہ ہم کل طے کر لیں گے۔ یہ کہہ کر پرنسپل صاحب وہاں سے چلے گئے تو میں بھی خوابوں کے ریزہ ریزہ ہونے پر نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ پرنسپل آفس سے نکل آیا تھا۔ باہر نکلتے ہی میں نے اپنے دوستوں کا گروپ دیکھا جو گراؤنڈ میں فٹ بال کھیل رہے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے کیونکہ میں سب دیکھ چکا تھا۔ میں نے جو سوچا تھا سب اس کا الٹ ہو رہا تھا، مگر مجھے خوشی تھی کہ میں اپنے والدین کے جیتے جی ان کے کام آیا تھا۔ سارا راستہ دل بوجھل تھا مگر خود کو ہمت دلاتا رہا کہ مجھے یہ کرنا ہی ہوگا۔ گھر پہنچا تو اماں مجھ سے سخت ناراض تھی۔ انہوں نے روٹی میرے سامنے ایسے رکھی جیسے وہ میرا چہرہ تک دیکھنا نہ چاہتی ہوں، جبکہ ابا گھر پر موجود نہیں تھے۔ میں نے تمام کمروں میں دیکھ لیا۔ جب ابا نہ ملے تو میں نے اماں سے پوچھا، ابا کہاں ہیں؟ اماں نے جواب نہیں دیا بلکہ نظر انداز کر کے سلائی کرنے بیٹھ گئیں۔ میں نے سر پکڑ لیا، پھر سوچا جب میں پہلی تنخواہ لا کر اماں کے ہاتھ پر رکھوں گا تو وہ خود ہی مجھ سے راضی ہو جائیں گی۔ اب ایسی بھی کیا ناراضگی، ایک پڑھائی تو ہے، ہزاروں بچے ہیں جو نہیں پڑھ پاتے۔ میں کوئی انوکھا تو نہیں۔ چپ چاپ خاموشی سے کھانا کھانے کے بعد میں نے اپنی ساری کتابیں اٹھائیں اور سمیٹ کر ایک طرف رکھ دی۔ ہماری 9ویں کلاس کی شروعات ہو چکی تھی، جبکہ 8ویں کے پیپر دینے کے بعد ہی میں بطور چپڑاسی کام کرنے لگا۔ پرنسپل کا کہنا تھا کہ وہ مجھے بطور چپڑاسی اس لیے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ میں ان کے چھوٹے بڑے کام بھی کر دیا کروں، کیونکہ پرنسپل کا گھر یہیں ساتھ تھا۔ ان کے کوئی بچے نہیں تھے تو وہ اکثر چوکیدار چچا کو کام بتا دیا کرتے تھے، مگر وہ تو یہ نوکری چھوڑ کر گاؤں واپس جا چکے تھے۔ انہیں دقت ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے بطور چپڑاسی پسند کر لیا تھا۔ ایک تو میں ضرورت مند تھا، دوسرا اسی سکول کا بچہ تھا۔ مجھے سکول کی ہر چھوٹی بڑی بات پتہ تھی۔ پرنسپل کو یہی چیز متاثر کر گئی۔ اگلے روز میں نے چپڑاسی کی یونیفارم پہنی، بالوں میں کنگھا کیا۔ جیسے ہی کمرے سے نکلا اماں زاروں قطار رونے لگیں، جبکہ ابا بے بسی سے میرا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں جو نوالا تھا انہوں نے وہیں نیچے پلیٹ میں رکھا اور اٹھ کر جانے لگے۔ میں جلدی سے آگے بڑھا اور ابا جان کو کہنے لگا، آج میری نوکری کا پہلا دن ہے، کیا آپ مجھے اس طرح سے رخصت کریں گے؟ کوئی دعا نہیں دیں گے؟ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ابا جان بیچارے بہت اداس ہو گئے تھے۔ میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا
میں نے تو بہت چاہا کہ تمہیں پڑھاؤں لکھاؤں، نہ جانے تم نے کون سی ضد باندھ لی ہے، اب مجھے بھی کام پر نہیں جانے دیتے ہو۔ تم کیوں کر رہے ہو ایسا، جب کہ ہم دونوں میاں بیوی تمہارا خرچ اٹھانے کو تیار ہیں؟ ہم محنت کر تو رہے ہیں نا۔ میں نے ابا جان کو چارپائی پر بٹھایا اور ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا، ابا، آپ نے ساری عمر مجھ پر خرچ کر دی، اب وقت آ گیا ہے کہ میں سود سمیت آپ لوگوں کا قرض اتاروں۔ میرے یہ کہنے کی دیر تھی جب اماں غصہ ہو کر میری جانب بڑھیں اور کہنے لگیں، کوئی بھی بچہ چاہے جتنا بھی کامیاب ہو جائے، وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کا قرض نہیں اتار سکتا۔ اور تم کس قرض کی بات کر رہے ہو؟ وہ تو ہمارا فرض تھا اور تمہارا حق۔ کیا ماں باپ اپنے بچوں کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اب تم بچے اتنے سمجھدار ہو گئے ہو، چاہتے ہو کہ اپنی من مرضیاں کرو۔ ہم نے تمہیں پڑھانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ میں نے سلائی کی، تمہارا باپ اینٹیں اٹھاتا رہا تاکہ تمہیں ایک اچھے مقام پر دیکھ سکیں، اور تم ایک چپڑاسی کی نوکری کرنے کو تیار ہو گئے۔ ایسا کیسے چلے گا؟ یہ کہہ کر اماں روتے ہوئے دوپٹے سے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں جلدی سے کھڑا ہوا اور ان کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اماں، میرا آپ سے وعدہ ہے، وہ دن بہت جلد آئے گا جب آپ مجھے ایک افسر کے طور پر دیکھیں گے۔ بس تھوڑا سا صبر کر لے، حالات مشکل ضرور ہیں مگر ناممکن نہیں، بس انتظار کرو۔ ایک روز ایسا بھی آئے گا جب آپ کو مجھ پر بہت فخر محسوس ہوگا۔ میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا تو اماں روتے ہوئے مجھ سے گلے لگ گئیں، جبکہ ابا ہم دونوں ماں بیٹے کا پیار دیکھ کر دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان کی طبیعت آج کل بہت خراب رہنے لگی تھی، وہ بس گھر تک محدود ہو کر رہ گئے تھے، باہر جاتے بھی صحیح تو بیمار ہو کر واپس آتے، اور مجھے یہ بات پسند نہیں تھی کہ وہ میری وجہ سے اتنے زیادہ پریشان ہو جائیں۔ میں انہیں آرام دینا چاہتا تھا۔ ان کی شادی کے 15 برس کے بعد میں پیدا ہوا تھا، اس لیے ان کی نظر میں میری بہت اہمیت تھی، اور میں بھی چاہتا تھا کہ میں انہیں وہ سب کچھ دوں جو ان کی خواہش رہی ہے۔ اماں ابا سے اجازت ملنے کے بعد میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا تاکہ پیدل جا سکوں۔ ابا کہنے لگے، کوئی ضرورت نہیں پیدل جانے کی، میں تو گھر سے نکلتا ہی نہیں، تم میری سائیکل لے جاؤ۔ میں فوراً سائیکل پر سوار ہوا اور سکول پہنچ گیا۔ اپنے تمام دوستوں کو ایک نئی کلاس میں بیٹھا ہوا دیکھ کر 2 منٹ کے لیے تو میرا دل بند ہو گیا تھا، مگر پھر سوچا کہ شاید اسی میں ہی بہتری ہوگی۔ سارا دن میں بچوں کو دیکھتا رہا تو بار بار آنکھیں بھیگ جاتی تھیں، کیونکہ میں نے بہت سے سپنے بن لیے تھے۔ اب میں ان میں سے ایک کو بھی پورا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں نے سرے سے ہی تعلیم چھوڑ دی تھی۔ میں وہیں بیٹھا آنسو بہا رہا تھا جب کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں ہڑبڑا سا گیا اور فوراً مڑ کر دیکھا تو کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے پرنسپل تھے۔ وہ کہنے لگے، کیا بات ہے بیٹا، آج تو تمہارا پہلا دن ہے، تمہیں خوش ہونا چاہیے تھا، جبکہ تمہاری آنکھیں مسلسل بھیگ رہی ہیں۔ میں کھڑکی سے صبح سے تمہیں ہی دیکھ رہا ہوں، سب خیریت تو ہے؟ میں مسکراتے ہوئے جلدی سے آنسو صاف کیے اور کہنے لگا، سر ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ویسے ہی میں اداس ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگے، اداس ہونے والی کیا بات ہے؟ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو؟ میں نے سر جھکا لیا اور کہنے لگا کہ مجھے بہت پڑھنا تھا، مگر والدین اس قابل نہیں کہ وہ نوکری کر کے گھر کے اخراجات اٹھا سکے۔ میرے والد ایک معمولی سے دہاڑی دار مزدور ہیں، جبکہ والدہ سلائی کرتی ہیں، اور اب وہ بھی کمر کے درد کی وجہ سے زیادہ کپڑے سلائی نہیں کر پاتی، اس لیے گھر کا گزارا بہت مشکلوں سے ہو رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ انہیں نوکری کر لوں، اور آپ نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے کہ مجھے میرے ہی سکول میں نوکری دلوا ڈالی ہے، مجھے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگے، پڑھنا لکھنا چاہتے ہو؟ ان کے سوالیہ نظروں نے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب مجھے کیا کہنا چاہیے۔ میں سر جھکائے کھڑا رہا، تبھی پرنسپل نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کرو
کہ تم ان بچوں کے ساتھ پیپرز کی تیاری کرو، تمہارا امتحان میرے ذمے ہے۔ یہ کہہ کر پرنسپل صاحب چلے گئے۔ میں حیران ہو کر انہیں دیکھتا رہ گیا۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ پھر خود کو سمجھایا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا۔ اگلے دن میری ملاقات سر سفیان سے ہوئی۔ میں نے ان سے معلومات لی تو حیران رہ گیا۔ وہ کہنے لگے، تم پیپرز کی تیاری کرو، آگے امتحان میں بیٹھنے کی اجازت میں تمہیں دلوا دوں گا۔ اپنے خوابوں کو مت چھوڑو، تم سارا دن گیٹ پر بیٹھے رہتے ہو، بہتر ہے کہ کچھ پڑھتے رہا کرو، اس میں تمہارا بھلا ہوگا، اور جو کچھ سمجھ میں نہ آئے مجھ سے پوچھ لینا۔ یہ کہہ کر سر نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور چلے گئے۔ اب حقیقت میں رونے لگا تھا۔ میرے ارد گرد اتنے اچھے لوگ موجود تھے جو مجھے کامیاب دیکھنا چاہتے تھے، جبکہ میں خواہ مایوسی اختیار کر چکا تھا۔ اگلے روز میں نے اب کچھ دوستوں سے بات چیت کی تو انہوں نے مجھے کچھ پرانی کتابیں خرید دیں۔ میں ان کے نوٹ کیے ہوئے لیکچر سے پڑھا کرتا اور نوکری کے بعد گھر جا کر بھی میرا یہی معمول رہا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے مجھے جینے کا ایک نیا مقصد مل چکا تھا۔ میں مانتا ہوں زندگی بہت مصروف ہو گئی تھی اور چیزیں مجھ سے مینج نہیں ہو پا رہی تھی، مگر مجھے آس امید تھی کہ میں یہ سب کر سکتا ہوں، اور اسی آس امید کے ساتھ ہی میں پوری کوشش کر رہا تھا۔ سارا دن ڈیوٹی کرنے کے بعد جب میں تھکا ہارا گھر پہنچتا تو جی چاہتا کہ سو جاؤں، مگر پھر اپنے ماں باپ پر نظر پڑتی تو ارادے بلند ہو جاتے۔ میں آدھی رات تک پڑھا کرتا، 3-4 گھنٹے سونے کے بعد پھر ڈیوٹی پر پہنچ جاتا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، جلد ہی ہمارے 9ویں کے کلاس کے پیپر سر پر آن پہنچے۔ میری تیاری تو تھی مگر میں کنفیوز تھا کہ نہ جانے میں پاس بھی ہو پاؤں گا یا نہیں۔ ایسے میں سر سفیان نے میرا خوب حوصلہ بڑھایا۔ جس دن میرا پیپر تھا ان 6-7 دن والد صاحب میری جگہ پر نوکری کرتے رہے۔ ایک روز تو ان کی طبیعت بہت بگڑی، مگر شکر ہے کہ پرنسپل صاحب کی ان پر نظر پڑ گئی تو وہ انہیں ہسپتال لے گئے تھے۔ یوں خیر و عافیت سے میرے پیپر گزر گئے تھے۔ اب میں نوکری کرتا اور ساتھ ساتھ پڑھتا بھی رہتا۔ شروع میں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ کیسے لے کر چلنا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ میں ان سب چیزوں کا عادی ہوتا چلا گیا۔ اب مجھ سے فارغ نہیں بیٹھا جاتا تھا۔ میری قد لمبی تھی تو میں کہیں سے بھی 15-16 سال کا لڑکا نہیں لگتا تھا، اس لیے بھی مجھے چپڑاسی رکھ لیا گیا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو سارے بچے بہت زیادہ خوش تھے، جبکہ میں اداس تھا کیونکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں کیسے پڑھوں گا۔ ٹیچرز چلے جائیں گے اور بچے اپنے گھروں میں ہوں گے۔ میرے کسی بھی دوست کا گھر میرے گھر کے پاس نہیں تھا، وہ سبھی بہت دور سے آیا کرتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تب سر سفیان نے ایک بار پھر میری مدد کی اور کہا کہ ہفتے میں ایک بار میرے گھر آ جایا کرو، میں تمہیں سارا کچھ کروا دوں گا۔ میں نے سر کا شکریہ ادا کیا اور اپنی نوکری پر توجہ دینے لگا۔ کب گرمیوں کے 3 مہینے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس دوران میں نے بہت کام کیا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے اکٹھے کر سکوں۔ ابا کو نہ جانے کون سے روگ نے جکڑ لیا تھا کہ وہ بستر سے جا لگے، جبکہ اماں گھر کے کام بڑے مشکلوں سے کیا کرتی تھی۔ ہمارے گھر کو کسی کی نظر لگ گئی تھی یا پھر اب میں سمجھدار ہوا تھا تو مجھے زندگی کی ہی سمجھ ہی اب آئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ شروع سے ہی ہمارے حالات ایسے ہوں، مگر مجھے اچھے سے یاد ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے ہمارے حالات ایسے نہیں تھے۔ ایک چھوٹی سی خوشحال فیملی جو کسی کی بھی خواہش ہو سکتی ہے۔ میں خود کو خوش قسمت ترین انسان سمجھتا تھا۔ لوگ مجھ پر رش کرتے تھے مگر سب کچھ الٹ گیا۔ ابا کی نوکری چلی گئی، وہ مزدوری کرنے لگے، اور اماں جنہوں نے آج تک کوئی کام نہیں کیا تھا وہ سلائی کرنے لگیں، اور ایسے ہی ہمارا گھر چلتا رہا یہاں تک کہ اماں ابا بیمار رہنے لگے تو مجھے ہی ساری ذمہ داریاں نبھانی پڑیں۔ مجھے ذمہ داری نبھانے میں کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر
جب دوسرے بچوں کو مکمل طور پر پڑھائی پر فوکس کرتے ہوئے دیکھتا تو حسرت اٹھتی کہ کاش میں بھی ان کی طرح ہوتا، مگر میں ابھی بھی اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا تھا کہ جس نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ نوکری بھی کر سکوں۔ چھٹیوں کے بعد ایک ہفتہ میں بیمار رہا تو میں سکول نہیں جا سکا۔ ایک روز طبیعت کچھ ٹھیک لگ رہی تھی، موسم بھی خوب اچھا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ سکول واپس جایا جائے۔ مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ سب خیریت تو ہے، میں اتنے دن نہیں گیا اور پرنسپل صاحب نے پتہ بھی نہیں کیا، کہیں انہوں نے کوئی دوسرا چپڑاسی نہ رکھ لیا ہو۔ اسی خوف کے تحت میں گرتی پڑتی طبیعت کے ساتھ سکول جا پہنچا۔ وہاں گیا تو پریشانی نے مجھے جکڑ لیا، کیونکہ میری جگہ پر کوئی اور چپڑاسی بیٹھا ہوا تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں دبے قدموں گیٹ تک آیا اور چپڑاسی سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا پرنسپل صاحب نے مجھے بطور چپڑاسی رکھا ہے اور اب سے سکول کی چوکی داری میں کروں گا۔ یہ سنتے ہی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بہت سے اخراجات میرے سر میں گھومنے لگے کہ اگر ایسا ہوا تو گھر کیسے چلے گا؟ میں کہاں نوکری ڈھونڈنے جاؤں گا جہاں نوکری کے ساتھ ساتھ مجھے تعلیم بھی مفت میں دی جائے؟ میں جلدی سے اسکول کے اندر داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سامنے پرنسپل اور دوسرے تمام ٹیچرز پھولوں کی پتیاں اور ہار لیے میرے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے حیرانی ہوئی، سوچا شاید یہ سارے کسی اور کے لیے ہوں، میں بھلا کہاں اس قابل؟ ابھی تو پرنسپل نے مجھے نوکری سے نکالا ہے، وہ بھلا میرے لیے ایسا استقبال کی منصوبہ بندی کیوں کریں گے؟ میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ پرنسپل آگے بڑھے اور میرے گلوں میں پھولوں کا ہار ڈالتے ہوئے کہنے لگے تم ہمارے لیے باعث فخر ہو، ایسے ہی کامیابیاں سمیٹتے رہو۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، تبھی تمام ٹیچرز میرے اوپر پھول پھینکنے لگے۔ تمام بچے گراؤنڈ میں اکٹھے ہو گئے اور میرے لیے تالیاں بجانے لگے۔ پرنسپل اور دوسرے ٹیچر مجھے انعام دے رہے تھے۔ کسی ٹیچر نے مجھے یونیفارم دی تو کسی نے 10ویں جماعت کی کتابیں مجھے پکڑا دی۔ غرض ہر کوئی نہ کوئی تحفہ مجھے دے ہی رہا تھا، جبکہ میں حیران ہو کر سب کو دیکھے جا رہا تھا۔ کافی دیر میں سب کو بے یقینی اور خوابگی کی کیفیت میں دیکھتا رہا۔ تبھی پرنسپل کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کا رزلٹ آ چکا ہے۔ یہ سنتے ہی میں حیران رہ گیا، کیونکہ اسے تو میرے ذہن سے نکل چکا تھا۔ تبھی میں پوچھنے لگا کیا میں پاس ہو گیا ہوں؟ وہ کہنے لگے پاس تو نہیں ہوئے، البتہ بہت اچھے نمبروں سے ٹاپ ضرور کر لیا ہے۔ ان کا پہلا جملہ سن کے میں ڈر گیا تھا، جبکہ دوسرے جملہ سن کر میں خوشی سے جھومنے لگا۔ پورے سکول میں سب سے زیادہ نمبر میرے تھے۔ ہر کوئی مجھے مبارکباد دینے لگا۔ ابھی جب میں پریشان صورتحال ہوا تھا، مسکراہٹ ابھی میرے چہرے سے جدا نہیں ہو پا رہی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ اڑ کر گھر پہنچ جاؤں اور اپنے والدین کو یہ اطلاع دوں کہ میں نے ان کے خوابوں کو دھرا نہیں چھوڑا، بلکہ دوہری محنت کر کے ان کو پا لیا ہے۔ اب مجھے کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ پرنسپل صاحب نے میری فیس بھی معاف کر ڈالی تھی اور ماہانہ ایک مخصوص رقم دینے کا بھی وعدہ کر لیا تھا۔ میں حیران ہو کر سب کو دیکھے جا رہا تھا۔ تقریب ختم ہوئی، سبھی لوگ گھروں کو لوٹ گئے۔ میں خوشی خوشی مٹھائی لے کر گھر داخل ہوا، مگر یہاں ایک اور مصیبت میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے اتنے بڑے دن پر میرے والد میرا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ وہ مجھے کامیاب دیکھنے سے پہلے ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں گے۔ میں جیسے ہی اپنے گھر کے قریب آیا، عورتوں کے رونے کی آوازیں میرے کانوں سے ٹکرائیں، جبکہ بہت سے مرد حضرات ہمارے گھر کے باہر جمع تھے۔ میں حیران ہو گیا کہ سب خیریت تو ہے، کہیں ابا کو پھر کچھ ہوا تو نہیں۔ جلدی سے میں نے سائیکل وہیں پھینکی اور بھاگتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوا تو دیکھا چارپائی پر ابا لیٹے ہوئے تھے اور ان کو سفید چادر اڑھائی جا چکی تھی۔
میں وہیں ساکت ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اچانک گیٹ کھلنے کی وجہ سے عورتیں متوجہ ہو گئیں۔ ان کے رونے میں شدت آ چکی تھی، جبکہ میری ماں رو رو کر پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ میں نے بے یقینی سے چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ابا مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اب تک میری آنکھیں ویران تھیں۔ ابا کو دیکھتے ہی میں خود پر ضبط کرنے لگا۔ میں نے زور سے اماں کو گلے لگایا اور وہاں 1 منٹ سے زیادہ رکے بغیر گھر سے باہر نکل آیا اور خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے ہی ابا کا جنازہ اٹھایا گیا، میں جو اب تک خود پر ضبط کیے ہوئے تھا، زور زور سے رونے لگا۔ اماں میری جانب بڑھی اور مجھے گلے لگایا، مگر مجھے کسی بھی چیز سے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ابا میرے لیے کیا کچھ نہیں تھے، ایک دوست، ایک ہمدرد، ایک سمجھدار والد، جنہوں نے مجھے آج اس مقام تک پہنچایا تھا، وہ آج مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ میرے رونے کی آوازیں ہمارے گھر کے در و دیواروں کو ہلا چکی تھیں۔ وہاں موجود ہر انسان رو رہا تھا۔ ابا کو دفنا دیا گیا۔ مجھے لگا ابا کو دفنانے کے بعد میرے خواب بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور میں ان کو ابا کے ساتھ ہی دفنا دوں گا، کیونکہ اب مکمل طور پر ساری ذمہ داری مجھ پر آ چکی تھی۔ مگر میں تو پہلے سے بھی زیادہ اپنے مقصد کو پانے کی جد و جہد کرنے لگا۔ اماں کو میرے رزلٹ کا پتہ نہیں تھا۔ میں نے ابھی تک ان کو بتایا ہی نہیں تھا کہ میں نے پورے سکول میں ٹاپ کر لیا ہے۔ دن گزرتے رہے۔ میٹرک میں بھی میں نے اسکول میں سب سے زیادہ نمبر لیے۔ پرنسپل نے اپنے بھائی کے کالج میں مجھے ایڈمیشن دلوا دیا۔ وہاں بھی میری فیس معاف تھی، لیکن انہوں نے مجھے کوئی خاص معاوضہ نہ دیا۔ حکومت کی طرف سے ماہانہ مجھے وظیفہ ملتا رہا تھا۔ ساتھ ساتھ میں نوکری کرتا رہا اور اماں کو پیسے بھجواتا رہا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے شکوہ کرتی کہ شہر جا کر تو مجھے بھول چکے ہو، مگر میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں گاؤں جاؤں۔ میں تندہی سے اپنی پڑھائی پر توجہ دینے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ جب میں گھر جاؤں تو میری ماں کو مجھے کامیابی دیکھ کر مجھ پر رشک ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے 5 برس گزر گئے۔ اماں ہر بار کہتی تھی کہ واپس لوٹ آؤ۔ اماں سے میری بات میرا دوست ریاض کروا دیا کرتا تھا۔ وہ تعلیم چھوڑ کر آج کل باپ کا کاروبار پر توجہ دے رہا تھا۔ اس کے والدین کا انتقال کر چکے تھے اور وہ گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا، اس لیے میری ساری ذمہ داری اس پر آ گئی تھی۔ وہ کبھی اماں سے بات کرواتا تو اماں روتے ہوئے یہی التجائیں کرتی کہ میرے مرنے سے پہلے پہلے لوٹ آؤ، کیوں پیسے کے پیچھے پاگل ہو چکے ہو، ہر وقت اسی بارے میں سوچتے رہتے ہو، اتنی مادی چیزوں کو کیا کرو گے۔ اماں جان کی باتیں سن کر میری آنکھیں نم ہو جاتی، مگر میں اپنا مقصد نہیں بھول سکتا تھا۔ بہت چھوٹا تھا جب اماں نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ تمہیں کچھ بننا ہے اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنا ہے۔ اب جب وقت آ گیا تھا تو میں کیسے پیچھے ہٹ سکتا تھا۔ 7 برس ہو چکے تھے۔ اب میں گاؤں واپس جانا چاہتا تھا، کیونکہ میں شہر کی اس بھاگتی دوڑتی زندگی سے تنگ آ چکا تھا۔ انہی دنوں مجھے علم ہوا کہ ٹیچرز کے لیے نئی بھرتیاں کی جا رہی ہیں۔ میں سوچنے لگا کہ اگر میری سرکاری نوکری لگ گئی تو اماں کتنی خوش ہوں گی۔ میں نے ٹیسٹ کی تیاری شروع کر دی۔ بہت جلد مجھے یہ خوشخبری سننے کو ملی کہ میں اپنے ہی گاؤں کے سرکاری اسکول میں بطور ٹیچر تعینات ہونے والا تھا۔ جس روز میں نے گاؤں جانا تھا اسی رات میں کروٹیں بدلتا رہا، کیونکہ خوشی کے مارے مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ جب میں گاؤں پہنچا تو سب سے پہلے اپنے سکول چلا گیا۔ وہاں جا کر پرنسپل اور دوسرے ٹیچر سے ملا۔ جس سکول سے میں پڑھ کر نکلا تھا آج وہیں بطور ٹیچر تعینات ہوا تھا۔ میری خوشی قابل دید تھی۔ گھر پہنچا، اماں کو یہ خبر سنائی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی۔ اتنے سالوں کے بعد انہوں نے مجھے دیکھا تھا۔ گلے لگا کر وہ مجھے چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ وہ روئے چلی جا رہی تھی۔ اماں خوش بھی تھیں، انہیں یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ ان کے بیٹے کو یہ کامیابی مل چکی ہے۔ انہیں لگا تھا کہ میں تعلیم چھوڑ چکا ہوں۔ جب میں نے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات انہیں بتائی،
تو وہ بے حد خوش ہو گئیں۔ اس روز میں ابا جان کی قبر پر گیا تھا۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ میں نے ان سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ایک اچھے عہدے پر فائز ہوں، اور آج میں نے ان کا مقصد پورا کر لیا تھا۔ ابا جان وسائل نہ ہونے کی وجہ سے پڑھ لکھ نہیں پائے تھے، لیکن انہوں نے اپنے بچے کو اتنا قابل بنا ڈالا تھا کہ آج سبھی گاؤں والے میری بہت زیادہ عزت کرتے ہیں۔ مجھے بطور استاد بھرتی ہوئے 5 سال گزر چکے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں۔ اماں ہمیشہ میری کامیابی کی دعائیں کرتی ہیں۔ وہ تمام بچے جو ہمارے سکول میں پڑھتے ہیں اور ان کے اخراجات پورے کرنے والا کوئی نہیں، میں ان کی سب سے چھپ کر مدد کرتا ہوں تاکہ ان کا بھرم قائم رہے۔ جسے باتیں مجھے سہنی پڑ جاتی تھیں، انہیں نہ سہنی پڑیں۔ میرے پیدا ہونے سے پہلے اماں نے 3 لڑکوں کو جنم دیا تھا۔ وہ تینیں کچھ عرصے کے بعد فوت ہو گئے۔ جب میں پیدا ہوا تو اماں جان کو یہ ڈر ستاتا تھا، مگر خدا نے میری لمبی عمر رکھی اور والدین کی خدمت کے لیے مختص کر دیا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اپنا مقصد کو پا لیا ہے۔ اگر ذرا سا بھی میرے قدم ڈگمگا جاتے تو میرا کیا ہوتا؟ شاید میں آج بھی ایک چپڑاسی کے طور پر رہ رہا ہوتا۔ اس وقت جن شفیق اور معتبر لوگوں کے ساتھ جا کر خود میری مدد کی تھی، آج بھی میں ان کے سامنے سر جھکا کر چلتا ہوں، کیونکہ وہ لوگ میرے محسن ہیں۔ دل میں ایک خلش باقی ہے کہ کاش میرے والد زندہ ہوتے اور وہ مجھے اس طرح سے کامیاب ہوتا ہوا دیکھتے تو خوشی دگنی ہو جاتی۔ جس روز میں شہر جا رہا تھا، اس روز میں ابا کی قبر پر گیا اور ان سے وعدہ کیا تھا کہ تب تک گاؤں واپس نہیں لوٹوں گا جب تک وہ سب کچھ حاصل نہ کر لوں، جس کا وعدہ میں نے اپنے والدین سے کیا تھا، اور آج وہ سارے وعدے پورے ہو گئے۔ جب بھی کسی ایسے بچے کو دیکھیں جس کے خواب اونچے اور وسائل چھوٹے ہوں تو ان کی بلا جھجک مدد کر دیا کریں، کیونکہ ہم جو اپنے ماضی میں کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے ہمارے مستقبل میں لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ کیا بتا آپ جو کسی کی معمولی مدد کریں، کل کو وہ دگنی ہو کر آپ کا سہارا بن جائے۔ کسی کا پردہ رکھیں تاکہ خدا آپ کے اعمال پردے میں رکھے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔